پاکستان سے جانا چاہیے، ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ یہ پالیسی بلا تفریق رنگ و نسل امپلیمنٹ کی۔ تھنک پاکستان میں ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ ہمارا آج کا موضوع بحث ہے پاکستان کی حالیہ افغان پالیسی کا تجزیہ۔ پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی معیشت، پاکستان کے امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں اور ان کی پاکستان کے اندر جاری سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اس پالیسی کے چیدہ نکات۔ نمبر 1، تمام افغانی جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کو 1 نومبر 2023 تک ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ خود پاکستان سے چلے جائیں۔ اس کے بعد یہاں تمام غیر قانونی طور پر مقیم افغان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، انہیں سزا بھی ہوگی اور ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہے، جس کے تحت پاکستان افغانستان کو لینڈ لاکڈ کنٹری ہونے کی وجہ سے اپنی سی پورٹ کی سہولت مہیا کرتا ہے، جہاں سے افغانستان کی درآمدات ہوتی ہیں۔ وہ درآمدات پاکستان میں بعض اوقات غائب ہو جاتی ہیں یا بارڈر کراس کرنے کے بعد سمگل کر کے پاکستان کے اندر ایک متوازی معیشت قائم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بری طرح نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر گارنٹی کی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ جتنی مالیت کا سامان امپورٹ کیا جا رہا ہے اس کی گارنٹی جمع کرائی جائے گی فورن کرنسی میں۔ اگر وہ مال افغانستان نہ پہنچا اور پاکستان میں غائب ہوا تو اس گارنٹی کو حکومت پاکستان کسٹم ڈیوٹی اور دوسری چیزوں کے مطابق اپنے قبضے میں لے لے گی۔ افغانستان کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ صرف وہ اشیاء پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے منگوائی جا سکتی ہیں جو افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کی درآمدات پاکستان کے راستے نہیں ہوگی جو وہاں استعمال نہیں ہوتی، اور پھر وہ پاکستان کی تمام مارکیٹس کے اندر سمگل کر کے بیچی جاتی ہیں، جس سے پاکستان کی صنعتی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے اور پاکستان کی صنعت کو بری طرح نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر بنوائے گئے نادرا کے کارڈ، بلا شبہ اس میں نادرا کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو بلاک کر دیا جائے گا اور افغانیوں کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے کہا جائے گا۔ افغانستان سے پاکستان آنے کے 2 اہم ذریعے ہیں۔ ایک پاسپورٹ جس پر پاکستان کا ویزا لگایا جاتا ہے اور وہ افغانی پاکستان آتے ہیں۔ دوسرا، پاکستان آنے والے افغانی وہ ہیں جو اپنا شناختی کارڈ تذکرہ دکھا کر پاکستان تورخم اور چمن کی بجائے دوسرے چھوٹے راستوں سے داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ یہاں غیر قانونی طور پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے کہ پاکستان آنے کے لیے ویزا کا حصول ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تجارت اور غیر قانونی تجارت، سمگلنگ اور اس طرح منشیات کی سمگلنگ، اسلحے کی سمگلنگ، گاڑیوں کے پرزوں کی سمگلنگ۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں تو سپیئر پارٹس کی آٹو مارکیٹ والے آپ کو کہیں گے کہ جناب یہ پرزہ یہ وہاں کا بنا ہوا اور یہ قابلی ہے۔ قابلی پرزے سے مراد یہ ہے کہ وہ گاڑیاں جو چوری کر کے یہاں سے لے جائی جاتی ہیں ان کی اکھاڑ پچھاڑ کر کے پھر وہ پرزے پاکستان میں بیچے جاتے ہیں، جس میں گاڑیوں کے انجن تک اویلیبل ہیں اور ان کے چیسز تک اویلیبل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس پالیسی کے پیش نظر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آخر حکومت پاکستان کو اپنے ملک کی خاطر اس پالیسی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلے آتے ہیں فورن کرنسی کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں اگست 2021 میں طالبان حکومت جب قائم ہوئی تو امریکہ میں ان کے $9 بلین یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں جو ریزرو بینک آف افغانستان کی رقم تھی وہ منجمد کر دی گئی۔ اس کے بعد اب افغان حکومت کو روزانہ 10 سے 15 ملین ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے۔
اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ پاکستان سے ڈالر سمگل کرتے ہیں۔ پچھلے سال بوستان خان نے اور کچھ اور مصدقہ ذرائع کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ایک مہینے میں 24,000 ارب ڈالر پاکستان سے سمگل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تمام زیر گردش کرنسی، یہ جو میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کر رہا ہوں، یہ قومی اخبار.com کی رپورٹ ہے، جس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کی جو اکنامک ونگ ہے اس نے حکومت کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ذریعہ ہے قومی اخبار.com۔ قومی اخبار.com کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں زیر گردش تمام کرنسی کا 1/3 جو تقریباً 3,000 ارب بنتا ہے وہ افغانیوں کی ملکیت ہے۔ وہ اس کے ذریعے پاکستان میں فورن ایکسچینج کی تمام کرنسیز خصوصاً ڈالر کو خرید کر پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کرتے ہیں اور ڈالر کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا اور غیر قانونی ہنڈی، حوالہ، منی لانڈرنگ، افغانستان ڈالر کی سمگلنگ، اس کو روکنے کے لیے حکومت نے سخت اقدامات کیے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ سے زائد افغانی پاکستان میں کینسر کی طرح پھیلے ہوئے ہیں اور نادرا کے وہ کارڈ بھی بنوا چکے ہیں۔ اب اس میں بنیادی غلطی پاکستان کی ایجنسی نادرا کی ہے جس نے ان کو کارڈ جاری کی۔ اسی لیے نادرا کے چیئرمین کی تقرری میں ایک فوجی جنرل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب کوئی ہوں گے جو اس کو لیڈ کریں گے تاکہ یہ جو سیکیورٹی رسک ہے پاکستان کے اندر اور یہ جو غیر قانونی کارڈ بنائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے بلاک کر دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ اس کارڈ کی بنیاد پر جو افغانستان کے لوگ یہاں کاروبار کر رہے ہیں اور پاکستانی معیشت کا خون چوسا جا رہا ہے وہ بند کیا جائے گا۔ 50 سے 60 لاکھ افغانی بلا روک ٹوک، 50 سے 60 لاکھ افغان جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بلا روک ٹوک ہر طرح کے جائز اور ناجائز کاروبار میں ملوث ہیں، اور اس کی وجہ وہ نادرا کا کارڈ ہے۔ 40 سالوں سے پاکستانی معیشت 1979 سے لے کر 2023 تک پاکستانی معیشت پہلے وار اینڈ ٹارن کنٹری افغانستان کی مدد کی صورت میں، پھر وہاں سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کی صورت میں، پھر وہاں سے سمگل ہونے والی منشیات، اسلحہ اور صنعتی اشیاء کی وجہ سے اپنی ناکامی کا سامنا کر رہی ہے اور پاکستانی معیشت تقریباً ڈوب چکی ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر پناہ گزین ہے تو اسے کیمپ میں رکھا جاتا ہے، لیکن پاکستان نے افغانستان کے لوگوں کو کھلے دل کے ساتھ شہروں میں آنے کی جب اجازت دی تو اس کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نہیں، پاکستان کی نقصان کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے اور پاکستانی لوگ ہیں اور پاکستان کی معیشت ہے، اس لیے وہ اقدامات کیے گئے ہیں جس کے ذریعے ان کی غیر قانونی رہائش اور سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کی حالیہ افغان پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئلے کی تجارت ہوتی ہے۔ افغانی کوئلہ اور دوسری اشیاء افغانی کرنسی میں بیچ دی جاتی ہے پاکستانیوں کو، پھر جب وہ کرنسی میں سے منافع رکھ لیتے ہیں اپنے ملک میں اور باقی افغان کرنسی جو ہے اسے پاکستانی کرنسی کے ساتھ ایکسچینج کر کے اس کے ذریعے ڈالر کا غیر قانونی کاروبار کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے ڈالر کی یہ جو ترسیل ہے اس کو روکنا بے حد ضروری تھا، اس لیے اس پالیسی کو اختیار کیا گیا۔ جو زمینی حقائق ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغانی پاکستان میں خودکش حملہ آوروں میں سب سے سر فہرست رہے۔ پچھلے دنوں جو پاکستان میں 24 خودکش حملہ آور اور حملے ہوئے ان میں سے 14 افغانی شہری تھے۔ اس کے بعد اگر آپ صرف اسلام آباد کی حالت تک اسلام آباد کے اندر آ کر دیکھیں تو اسلام آباد میں
مقیم افغانیوں کی وجہ سے مکان کے کرائے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے جو غیر قانونی طور پر آ چکے ہیں اور مقیم ہیں، تو پاکستان کے اس دارالخلافہ میں مکانوں کے کرائے نیچے آئیں گے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں اس کی بات وہ کر رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں ہے۔ پاکستان کے مزدور کو افغان مزدور کم پیسوں کے ساتھ مزدوری کر کے ان کے بنیادی حق سے محروم کر چکا ہے۔ پاکستان میں آپ اسلام آباد کی سبزی منڈی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ افغان شہری کام کرتے ہیں۔ پاکستان کے شہر کیپٹل کے اندر چلے جائیں تو پاکستان کے تمام بڑے شاپنگ مال سے لے کر چھوٹی مارکیٹس تک ان کے کاروبار موجود ہیں۔ یہاں جو مقیم افغان ہیں ان کو جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے ایک اور بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے پاس ڈالر ان کے وہ امیگرینٹس جو باہر رہتے ہیں وہ بھیجتے ہیں۔ اس ڈالر کی بنیاد پر بھی وہ پاکستان میں مہنگائی کو فروغ دینے کا ایک اہم ذریعہ بن گئے ہیں۔ وہ پاکستان کے اندر کاروبار کرتے ہیں اور ان کا جو سرمایہ یہاں پر انویسٹ کیا گیا ہے وہ سرمایہ NIC جو انہوں نے نادرا سے غیر قانونی طور پر حاصل کیا اس کی بنیاد پر ہے۔ جب تک نادرا وہ کارڈ بلاک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ سرمایہ پاکستان میں موجود رہے گا، اس کی گردش موجود رہے گی اور اس کی گردش کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوتا رہے گا۔ میرے اس ولاگ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ افغانستان یا افغان لوگوں کے خلاف کوئی نفرت پھیلانا۔ میرے اس ولاگ کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ قانونی طور پر ہونی چاہیے۔ جو افغانستان کے مہاجرین یہاں آباد ہیں ان کو کیمپوں میں رکھا جانا چاہیے جو کہ دنیا کا ایک مروجہ قانون ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، جو لوگ اسائلم لیتے ہیں ان کو کئی سال لگ جاتے ہیں اسائلم کے بعد سٹیزن شپ لینے کے لیے، ان کے ملک ان کو کوئی NIC جاری نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو یہاں افغان رہتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کب تک دوسرے ملکوں میں پناہ حاصل کرتے رہیں گے۔ ان کو واپس اپنے ملک لوٹ کے جانا چاہیے اور اپنے ملک کے اندر حکومت طالبان کی ہو یا غیر طالبان کی، ان کو آپس میں ڈائیلاگ کر کے اب اس مسئلے کا حل مستقل بنیادوں پر نکالنا ہوگا۔ جب یہ افغان جو امیر لوگ ہیں واپس جائیں گے تو اپنے ملک کے لوگوں کو روزگار دیں گے اور وہاں پر بہتر پاکستان کی نسبت وہاں بہتر ماحول پیدا کریں اور اپنے ملک کو معاشی، صنعتی، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے ترقی دینے کا ذریعہ بنے اور وہاں پر جو جنگ ہے اس کو خاتمے کی وجہ بنے۔ کیا طالبان افغان نہیں ہیں یا جو غیر طالبان ہیں وہ افغان نہیں ہیں؟ آپس میں جب تک یہ قوم بیٹھ کر مکالمہ نہیں کرے گی اور آپس میں بیٹھ کر جب تک اپنے مسائل کا حل نہیں نکالے گی اس وقت تک ان کے پڑوسی ان کی وجہ سے تکلیف میں رہیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو پاکستان افغانستان کے راستے، ایران افغانستان کے راستے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں یہ ایک بہت بڑا اکنامک بلاک بن سکتی ہیں اور اس اکنامک بلاک کی وجہ سے افغان عوام کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ 50 سال سے افغانستان کے لوگوں کو، کبھی وہ طالبان کی صورت میں آئے کبھی غیر طالبان کی صورت میں آئے، لیکن ہمیشہ پاکستان کی طرف سے ان کو محبت دی گئی۔ اس محبت کا صلہ بھی محبت اور خلوص کی صورت میں دیا جانا چاہیے، نہ کہ افغانستان میں موجود TTP کو اور بین الاقوامی اسلحہ جو امریکہ اور یورپین چھوڑ گئے ہیں وہاں سے خریداری کی اجازت دی جائے، پھر وہ اس اسلحے کے ذریعے پاکستان کے اندر حملہ آور ہوں اور پاکستانی شہریوں، ہماری افواج کے نوجوانوں، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کریں۔ یہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ پاکستانی حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس پالیسی پر عمل ہونا چاہیے اور اس پالیسی کی بنیاد پر پاکستان سے افغانستان اور وہ تمام غیر ملکی جو افغانی نہیں ہیں ان کو بھی پاکستان سے جانا چاہیے، ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ یہ پالیسی بلا تفریق رنگ و نسل امپلیمنٹ کی جانی چاہیے۔